اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، خصوصاً مکتبہ اہل بیت سے وابستہ مومنین سے، کہ ایک عمل ایک ہی ہوتا ہے، عبادت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جگہ کی وجہ سے یا اس عبادت کے وقت کی وجہ سے اس کی فضیلت میں، اس کے اجر و ثواب میں اور اس کی ارزش اور اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، وہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں تو نماز ہے، محلے کی مسجد میں پڑھیں، بازار کی مسجد میں پڑھیں یا شہر کی جامع مسجد میں پڑھیں، نماز ہے۔ اور اسی طرح مسجد کوفہ میں پڑھیں، مسجد الحرام میں پڑھیں، مسجد النبی میں پڑھیں۔ سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس نماز کا ہے جو مسجد الحرام میں پڑھی جائے۔ روایات میں ہے مسجد الحرام میں ایک نماز جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، یہ جگہ کی مناسبت سے۔ پھر اس کے بعد فضیلت کے اعتبار سے جو مقام ہے یا نمبر ہے وہ مسجد النبی کا ہے، مسجد کوفہ کا ہے، شہر کی جامع مسجد کا ہے۔ اسی طرح وقت وہ عبادت ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک خاص وقت میں اس نیکی کو انجام دیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی مکہ کے بارے میں ہے، حج کے دوران مکہ میں 1 درہم کا جو اجر اور ثواب ہے، یعنی مکہ میں وہ عام جگہوں پر 1,00,000 درہم کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، اور سورہ قدر ہم سب کو یاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو شب قدر ہے، اب وہ 19 کی ہو، 21 کی ہو یا 23 کی رات، وہ شب قدر 1,000 راتوں سے افضل ہے۔ 1,000 راتوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس شب قدر میں جو عمل بھی آپ انجام دیں گے، دعا پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، آپ کو 1,000 مہینوں کی عبادت، تلاوت قرآن یا انفاق فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، کتنے فیصد زیادہ ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی اوقات میں شعبان کا مہینہ جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، خود ماہ شعبان کے میں دعائیں، ماہ شعبان کی نمازیں، ماہ شعبان کے روزے، یعنی جس کو کہتے ہیں حیرت انگیز، محیر العقول، یعنی ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ بس مخبر صادق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک نے فرما دیا تو اس کو ہم حکم خدا سمجھتے ہیں، چونکہ آل جو فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہوتا ہے، اور رسول خدا کے بارے میں خدا نے خود فرمایا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس پر عمل کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں آج 15 شعبان کی مناسبت سے آج کی 15 شعبان کی رات کے کچھ اعمال کی طرف مومنین کو ان کی یادآوری کی خاطر متوجہ تو سب ہیں، الحمدللہ تمام مساجد عبادت گاہ ہیں، وہ اس میں اعمال میں مصروف رہتے ہیں مومنین، لیکن بعض مومنین جو اجتماعی پروگراموں میں نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، تو انہیں بعض اعمال کی طرف جو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے خود شعبان کے بارے میں 2-3 روایتیں عرض کروں گا بطور تبرک، اس کے بعد پھر 15 شعبان کی رات جو ابھی آنے والی رات ہے اس کے بارے میں۔ شعبان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا یعنی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا، اور اس کو رمضان مبارک سے ملا دیتے تھے۔ فرماتے تھے شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ ایک دن بھی اگر انسان شعبان میں روزہ رکھے وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان السجاد اذا دخل شعبان جمع اصحابہ، یا جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو جمع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اصحابی اتدرون ما ھذا الشہر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وکان النبی یقول شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ فصوموا ھذا الشہر حبا لنبیکم وتقربا الی ربکم، فرمایا کہ یہ اس مہینے میں یعنی مجھ سے محبت کی خاطر، یعنی مجھ سے رسول خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے، اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اقسم بمن نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں سجاد کی جان ہے، لقد سمعت ابی الحسین، میں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے سمعت امیر المؤمنین یقول، سید سجاد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا من صاب شعبان حبا لرسول اللہ وتقربا الی اللہ وقربہ جو وقربہ الی کرامتہ یوم القیامہ اوجب لہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقرب کی خاطر اور رسول کی محبت کی خاطر شعبان کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی کرامتوں کے قریب کر دیتا ہے روز قیامت، اور جنت کو اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خص من فی ناحیتک علی صوم شعبان، جو تمہارے آس پاس میں رہتے ہیں اور ان کو تاکید کرو، ان کو رمضان کے روزہ رکھنے پر جو ہے نا وہ آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جعلت فداک ترى فیہا شیئا، آپ کوئی خاص اس میں فضیلت سمجھتے ہیں شعبان کے مہینے کے روزوں میں؟ فرمایا نعم ان رسول اللہ کان اذا رأى ہلال شعبان، جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تھا، رسول خدا امر منادیا ینادی فی المدینہ، ایک منادی کو اعلان کرنے والے کو حکم دیتے تھے کہ یا اہل یثرب، ظاہر ہے یثرب مدینہ کا دوسرا نام ہے، اے یثرب والو، مدینہ والو، انی رسول اللہ صلی اللہ علیکم، انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ ان شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، فرحم اللہ من اعاننی علی شہری، خدا رحم کرے یا اپنی رحمت برسائے اس آدمی پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے روزہ رکھ کے۔ ثم قال ان امیر المؤمنین کان یقول، پھر امام جعفر صادق ہی فرماتے، امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے ما فاتنی صوم شعبان منذ سمعت منادی رسول اللہ ینادی فی شعبان، جب سے میں نے رسول خدا کے حکم سے منادی کا یہ اعلان سنا ہے، میں نے شعبان کے مہینہ جو ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھوٹا نہیں ہے، یعنی ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے یعنی شعبان کے مہینے کا روزہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ وَلَن يَفُوتَنِي أَيَّامَ حَيَاتِي صَوْمَ شَعْبَانَ انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ میں علی جب تک زندہ ہے یہ رمضان کے جو روزے مجھ سے نہیں جو ہے نا وہ چھوٹیں گے۔ پھر فرماتے تھے کہ صوم شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، یہ 2 مہینے مسلسل روزہ یہ گویا یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد ان فی فضل شعبان، آخر میں فضائل بیان کرنے بعد صادق آل محمد نے ایک عجیب یا بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ان الرجل لیرتکب الدم الحرام فیغفر لہ، شعبان کے روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خون ناحق بہانے والے کو بھی جو ہے نا وہ بخش سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی فضیلت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پورے شعبان کی فضیلت اور اس میں روزے کے حوالے سے 1-2 روایتیں تھیں۔